پوچھا کسی نے کہ بیوی کے مرنے کے بعد ان کا تصور جائز ہے یا نہیں؟ نے فرمایا کہ بالکل جائز ہے تصور، اگر تمہارے اپنے نکاح میں مر گئی ہے تو اس کے بعد اس کا تصور کر سکتے، پر ہم نہیں لکھتے اللہ صلاح، تو بڑا اہم مسئلہ ہے، لوگوں کو نہیں پتا، تو ایسا نہیں ہے وہ کہتے نکاح ختم ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہے، تو انہوں نے دیکھنے کی بھی اجازت دی ہے کہ اگر عورت فوت ہو جائے تو شوہر اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، اور کہ اگر کوئی نہ ہو تو خود کفن دفن بھی دے سکتا ہے، تو اس کا تصور بھی جائز ہے اس کے لیے اس کے مرنے کے بعد، کیونکہ جنت میں تو اس کو ملنا ہے نا۔ وہ عام ترتیبات سے ہر چیز میں مختلف ہے اور اس کی اجازت ہے، اس لیے کہ لوگ رات سے بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر ان کو جلدی فارغ کر دیا جائے، لیکن اس ترتیب پر دوسری جگہ قیاس نہیں کر سکتے، اس لیے وہاں پر نمازی کے سامنے سے گزرنے کی بھی اجازت ہے۔ مکہ شریف میں تو ویسے بھی اجازت ہے، لیکن مدینہ شریف میں بھی کثرت یعنی ازدحام کی وجہ سے اجازت دی، یہ آپ اگر اس طرح کریں گے روکے رہیں گے تو آپ دوسروں کے لیے مشکل پر ہیں، تو آپ گزر جائیں، بس سجدے کی جگہ سے آگے سے نکل جائیں، یہ قریب سے میں نکل، تو حرمین شریفین پر کسی کو قیاس نہیں کر سکتے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی ہاں تو اس وقت حرمین شریفین پورے عالم سے اس مسئلے مختلف ہے کہ ان کے اوقات مکروہ میں بھی نماز پڑھ سکتے تمام ائمہ کے سوائے ہمارے، اور وہ حدیث لیتے یا بنی عبد مناف، یعنی ایک قریشی اور سپرنا یا بنی عبد مناف لا تمنو آدن صلی حاضل بیت اور طافہ ای ساعت شاء، جس وقت نماز پڑھے یا طواف کرے جس ساعت میں مت منع کرو، وہ کہتے بھی بلادہ حرمین شریفین کا حکم بالکل مختلف ہے، اس کو نہیں کیا سکتے، لیکن اصل جو حکم ہے ہر جگہ پر وہ پھر اور ترتیب ہے۔ سردی گرمی ہے، گرمی ہو تو زور کی نماز تاخیر سے سلم پڑھتے تھے، بخاری میں آتا ہے، سردی تو جلدی پڑھتے تھے، اب وہاں یہ ترتیب نہیں بن سکتی، یہ اول وقت میں سارے پڑھ دیں، دو رکعت نہیں پڑھتے، فجر کے بعد عصر کے بعد وہ مؤخر کرتے، اور وہ بھی طواف میں جو حالانکہ وہ بھی واجب ہے، اور واجب جو ہے وہ آپ جب عصر اور فجر کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں، جیسے وطر کی قضا کرنی ہے آپ نے تو فجر کے وقت سے میں بھی کر سکتے ہیں، اس طرح کوئی قضا نماز پڑھو، لیکن یہ جو طواف واجب ہے اس کا سبب ہم خود ہیں، اصل میں آپ نے اپنے اوپر واجب کیا اپنے ذریعے سے، نہ کہ طواف کرتے، اس وجہ سے یہ نفل کے حکم میں چلا جاتا ہے واجب، دونوں فرق ہے، ایک ہے وجوب من اللہ تعالیٰ کا پر نماز پڑھ دے آپ نے پڑھی تو قضا کریے، لیکن یہ وجوب ہے آپ نے خود اپنے اوپر واجب کیا، آپ جو خود واجب کیا ہے تو آپ اس کو اوقات مقبول میں ادا نہیں کر سکتے، بے اشراق کے بعد اور اس کے بعد پڑھیں، کبھی کبھی اس حدیث پر عمل کر لیں، حدیث تو آتی ہے لیکن اصل تو وہ مقصد ہے اس کا یعنی وقفہ، اس حدیث کا مقصد وقفہ ہے، جتنا وقفہ ہو جتنا 2 رکعت نماز پڑھتے، تو ہمارے ہاں 3 سٹیپ اگر مؤذن لے لے آتے ہوئے تو وہ اس میں ادا ہو جاتا ہے، اقل ہے کہ ہمارے ہاں اذان سے مصلی تک 3 اگر اس نے قدم بھر لیے ہیں تو وہ اس میں ہو گیا اس کا بیر، دیجیے امام بیستا بھی مل گیا، لیکن یہ کہ اس میں کبھی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ ہوتی نا ان میں ایک عجیب ہوتی حکمت ہے، اصل میں نماز مکروہ تھی نا اثر پڑنے کے بعد سے، اب جب مکروہ ہو گئی تو اب یہ کراہت ختم ہو گئی تو رسول اللہ نے فرمایا یہاں تم نماز پڑھ سکتے ہو، تو دراصل اس کی کراہت کو ختم ہونے کو بتایا، یہ نہیں کہ 2 رکعت پڑھو، یہ کہ اب نماز کا اجازت ہو، نفل نماز جن کا وقت شروع ہو گیا، نفل نماز کا منع تھا اس لیے آپ نے نماز سے، لیکن بعض دوسرے حدیث پہ جب ملاتے ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ وقفہ مقصود، یہ پائلٹ میں بھی ملتے ہیں تو زیادہ بھی ٹیکسٹ ہے آپ اب واجب کا کہ میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن بہت ضروری قرار ہے، بہت ہے۔
हमारे आता है ये देख इकोनॉमिक मॉडल डिबेट सीखा है ये बहुत बड़ा एहसान है उनका हम पर इस मसले में तो मदारिस को हमने कैसे चलाना ये मुश्किलात आती हैं कि ये तो हिस्सा है तो इज्जत नफ्स अजमत दीन दो चीज़ें मालिक साहब भी और हजरत भी एक ही इस पर एक पेज पर जिस रेफरेंस पे इज्जत नफ्स अजमत दीन इज्जत नफ्स में जरूर ना होने तो जितों में कोई और दीन की अजमत पर फर्क नहीं आना चाहिए कि कोई चंदा देने में ये हरकत करे। अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह हमारे गए वहां पर उस दिनों में ये जो शाही मस्जिद का ताज़ा वाक़या हुआ था शाही मस्जिद पर दूसरे लोग कब्जा करने के लिए कब्जा कर लिया था शाही मौलाना अब्दुल कादिर आज़ाद साहब उस वक्त थे इनकी नींव और वो जनाब चूँकि अक्सरियत तो जो अदा की है सब बुरी इस तरह दोनों हैं तो कब्जा कर लिया तो उस पर मौलाना अनवर साहब उबैदुल्लाह अनवर जो मौलाना अब्दुल साहब को साहिबजादे वो मैदान में निकले तस्वुर भी किसी को नहीं था कि ये सूफी बंदा है निकला जुलूस निकाला उस पर पुलिस ने लाठी चार्ज की ये लोग हमारे इलाके के लोग थे तो उसमें जो खालिद भट्टो के नाम से मशहूर वकील है तो पढ़ता स्टूडेंट था वो मतलब है कि उसके ऊपर चढ़ दौड़ा उसकी गाड़ी के ऊपर डीएसपी के तो डीएसपी ने गाड़ी चढ़ा दी उस पर तो उसने नीचे इस तरह गाड़ी नीचे से पकड़ ली तो वो उसको ऐसे घसीटता चला गया पीठ उसकी पूरी छिल गई लेकिन उसने छोड़ा नहीं वो क्रॉस टूट पड़ गया खैर बड़ी मारदाड़ हुई तो फिर गवर्नमेंट को फैसला करना पड़ा मुस्तकिल तो बुनियादों पर इस शाही मस्जिद जो है वो देवबंदियों के पास और दाता दरबार की मस्जिद बरेली के पास इनको किराए लगा दिया जी अब ये तकसीम है। तो मौलाना उबैदुल्लाह अनवर साहब ने चूंकि बड़ा ये काम किया था तो उस वक्त उनके बारे में पहले तो ये था कि वो खानदानी बंदे हैं ये है लेकिन बाद में ये उन्होंने ये रंग दिखाया तो हज़रत वालिद रहमतुल्लाह अलैह उन दिनों में जनरल ज़ियाउल-हक की तरफ से इजलास था उसमें गए हुए तो बाद वालिद साहब ने फरमाया कि यहाँ एक कपड़ा मार्केट में एक आदमी है तो वो 5,000 रुपये मदरसे को भेजता है तो 5,000 उस दौर में आप सोचो कम नहीं थे तो अगर करीब है तो चलो उसका जरा खैर खबर ले लें तो अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ उसकी दुकान पर गए वह सब ये बड़ी अजीब आदत सी क्योंकि वो उनकी खबरगिरी करते थे मैं यहाँ कराची आया ना 82 में वालिद साहब मुझे कहना है कि एक लालू खेत जाना है तो रक्शे पर तो वहाँ अंदर गए थे बहुत बूढ़ा आदमी बुजुर्ग बाहर निकला तो फिर मैं ये 200 रुपये मदरसे पे देता है मैंने कहा इसका खरीद पूछे हयात है फैसला तो उनका जी बड़ों के अखलाक पड़े थे खैर वो उन्होंने चाय शाय मंगाई तो उन्होंने उबैदुल्लाह साहब के खिलाफ बहुत ही बेलाग बातें शुरू कर दिया बस सुनते रहे थे एकदम चेहरा सुर्ख हो गया वालिद साहब का उसने फिर फौरन पैसे निकाल कर वालिद साहब को ये मदरसे के वालिद साहब ने ऐसे उसके मुंह पर अपनी माँ का कफन बनाया ऐसे तो उलमा पर बात करता है फिर उठो उठो अच्छा उठो भी नहीं वो फिर पीछे वालिद साहब बहुत नाराज हुए बल्कि वह आए और आकर मुंशी से कहा कि उसका एड्रेस काट दो इधर से कभी खत नहीं आना और मैं इज्जत अजमत दी इज्जत नफ्स इसको बुनियाद बना कर काम करें आपकी जार पर को वो करे नहीं बिल्कुल जरूरत नहीं बिहार को पैसे जाओ कहीं से और अल्लाह भेज दे और दीन पर कोई बात करे तो हमने अपने बड़ों को देखा 5,000 की थे तो सोच बंद करना पाए तो 5 लाख के बराबर तो 100 रुपया 10 रुपये 20 रुपये ये पुराने चंदे काफी में यही लिखे हुए 100 रुपया देता था 50 रुपया देता था सालाना ये भी थोड़े होते थे 20,000 में पूरी कौम खाती थी 20,000 रुपये महीने का खर्चा हो गया हर चीज सस्ती थी आज तो निस्बत जमीन आसमान का फर्क है 2.5 रुपए के भी बकरा मिल जाता था एक ऐसा दौर भी गुजरा है 2.5 रुपए का बकरा 2.5 रुपए का मन गंदम
تو پہلے پیسے کی بڑی قلت، تو پیسے کی فراوانی ہے، پھر ساتھ گھرانی بھی ہے، مہنگائی بھی ہے. ان کی ترغیب تھی کہ جو انگریزی تعلیم ہے اس کو آپ نے روکنا نہیں، یہ آپ کے کام آئے گی. اور اس وقت کہا جس وقت کوئی دنیا میں کہیں انگریزی کا ماحول نہیں، یہاں تک کہ یورپ کے ملکوں کے اندر بھی مدرسوں میں کہتے ہیں انگریزی کی ضرورت نہیں. یہ وہ دور تھا. ہاں جی، یہ تو سب بعد میں پیدا ہوئے انگریزی کے اندر جو آج کل ائمہ حضرات ہے، ورنہ یہ دور تھا. تو یہاں تو مولویوں میں تو تھا ہی نہیں، لوری ٹور میں بندی تھی، میٹر نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. ایک والد صحمۃ اللہ کہتے قلندر تھے نا، قلندر جو آگے کا دیکھتا ہے. ہمیں کہتے ہیں یار ہمیں والد صاحب کیوں اس پر اصرار کرتے ہیں، جب ہم عربیت میں بڑی محنت بھی کرتے ہیں اور عربیت کا ذوق بھی رکھتے ہیں، لیکن ہمیں انگریزی کے، لیکن دیکھتے دیکھتے زمانہ چینج ہو گیا، ہر چیز انگریزی میں آ گئی، میسیج انگریزی میں آ رہے ہیں، یہ میل وہ ہے. لیکن والد صاحب نے فرمایا اس کو، ہم سب نے ہی پھر میٹرک کرا کے والد صاحب نے لگایا سب کو. مفتی منیر نے میٹرک کی، اس کے خلیج نے 8 کر کے آیا تھا، پھر حفظ کرنا تھا، تو بعد میں صرف بھی میٹرک وغیرہ. لیکن دیکھتے دیکھتے زمانہ انگریزی کا آ گیا. کیونکہ یہاں ہمارے ایک برمی مولانا صاحب ہے، تو وہ نوکری ان کی وہ لگی AT ٹیچر، عربی ٹیچر کی. تو یہاں اس جو اسکول میں ہے، ہائی اسکول میں، تو وہاں یہ دوسرا جو طبقہ ہے بدعتیوں کا، انہوں نے اس کے خلاف سازش کی، اور سازش کر کے یہاں سے محکمہ سے کہا کہ ان کی صنعت جعلی. تو محکمے والوں سے سیٹنگ کر کے 2 بندے بھاول نگر بھیجے یہاں محکمہ تعلیم کے آفس. بھاول نگر ہے، یہ کراچی سے مہمان ہے. آج ہم نے اس کے بارے میں پتہ کہ اس کا ریکارڈ ہے. یار منش صاحب نے بتایا، بتاؤ بھائی، نے کہا کہ جی ریکارڈ ہے، فلاں سن میں فراغت ہے، وفاق کا امتحان بھی دی ہے، یہاں سے وہ پاس ہوا ہے، ان سے کی سمجھ بھی ہے. کہتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. انہوں نے انگریزی میں لکھا سارا، اس پر سائن کرنے، مور لگانی، ہم رپورٹ دیں گے. اب اس کو پتہ نہیں کہ مجھے انگریزی آتی، اس میں سب الٹ لکھا ہوا تھا کہ ہم آئے تھے تو محتم صاحب سے ملے ہیں، جلیل احمد اخون صاحب، وہ کہتے صنعت جعلی ہے، ہمارے ریکارڈ میں اس کا کوئی نام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ اور بھی سارا انہوں نے انگریزی میں بنا کے مجھے پیش کر دیا. میں ایسے نیچے بیٹھا تھا، ادھر منشی صاحب بیٹھے تھے. یکدم مطلب ہے کہ میں نے دیکھو آپ مہمان ہو، ورنہ ابھی یہ بار گرفت ہے نا، اس کے اوپر طالب علم تمہیں الٹا لٹکا رہا، الٹا. یہاں تمہیں کوئی چھڑانے والا نہیں ہے. ہم یقین مانے وہ کانپنے لگ گیا. یہ خبیث کتے تو سمجھتے انگریزی نہیں آتی مجھے، کیا لکھا تھی، غلطی ہو گئی. جا دفعہ ہو جا، کوئی وہ نہیں، جس کو پوچھنا ہوگا ہم خود وہاں پیش ہو لیں گے. وہ جناب ان کے ساتھ، تو میں نے کہا وہ بیچارہ اتنا شکر گزار ہوا بعد میں. وہ کہتے میں تو سن رہا تھا کہ بھی میرا کام ہونے والا ہے، میرے خلاف لگے ہوئے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہاں سے کیا کرنا چاہتے. میں کہ ہماری مور لگ جاتی تیرا کام ہو جاتا. اللہ علیہ نے پابند کیا، کبھی بھی سائن نہیں کرنا جب تک تحریر نہیں پڑھنا. میں وقفہ لے لیتا ہوں، کوئی کتنا بھی مجھ پہ پریشر ہو، میں کہتے رکھ دے، بعد میں آنا، جب تک پڑھوں گا نہیں سائن نہیں ہوگا، جاؤ. نہیں یہ نہیں، جاؤ پڑھوں گا پھر سائن ہوگا. السلام فرمایا نہ خالی کاغذ پہ سائن کرنا، نہ بغیر تحریر پڑھے سائن. نہیں آپ کو سوموار کسی اور یار پڑھ کے بتاؤ نا یہ کیا ہے، ایسے سائن نہیں. بڑا نقصان. یعنی اس وقت تو ہمیں پتہ نہیں تھا بھی یہ، اس وقت تو ابتدا تھی، لیکن بند کیا، لیکن آج تک اس کا نفع سامنے آتا ہے. خالی اس پر کرانے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں کر دے جی ہم نے اس پر یہ لکھنا ہے. میں کہ تو لکھ کے لیا پھر کہ جی کمپیوٹر والا نہیں ہے. میں کہ ہاتھ کے ساتھ بھی لکھ لو میاں، ساری پرانی تحریریں ایسی ہے کہ اس کو پڑھنے کے لیے بھی عرصہ لگانا پڑتا ہے، لیکن ان کی طاقت ہے. میں کوئی مسئلہ نہیں، تو کمپیوٹر تو نہیں، ہاتھ سے لکھ کے لیا، میں سائڈ پہ کرتا ہے، اس پیسے نہیں کرتا ہے. یہی تو دیکھتا ہے خان کا ٹیبل کا رکھ دیتے ہیں بات کی سامنے بڑے بغیر نہیں. بڑا نقصان ہوا ہے، نقصان بہت بڑے بڑے اداروں کے بڑے بڑے نقصان ہیں، بتاتے نہیں.
بڑی بڑی جائیدادیں چلی گئیں، بینک اکاؤنٹ کے پیسے چلے گئے، ایسے کرا کے لے کے آئے کہا کہ جب یہ ہمارے کب نے وہ تو اندر سے جا کے پوچھو نا تو پتہ چلتا ہے، ہمیں پتہ ہے ساری، وہ خود ہم سے ہم تو روتے ہیں کہ جو بندہ تھا وہ بڑی خدمت گزار تھا اور سارا مکان کو اپنے نام لگا لے، کئی پیروں کے یہاں بھی کیا اور کئی مدرسوں میں بھی کیے، اور خدمت گزار اندر گھسا ہوا ہے، بس وہ ڈاکومنٹ پر سائن سن کرا لیے، بعد میں عدالت سے دعویٰ کیا، عدالت تو اسی کو دیکھتی بھی آپ نے خدا لکھ کر دیا اور قبضہ دے دی، قبضہ کر لیے، قبضہ تو پہلے تھا، پکے ہو گئے جائیدادوں کا، تو ہمارے سامنے بات نہیں آتی، لیکن اس کا بڑا نقصان بتایا نا کہ ایسے کئی نقصانات سے الحمد للہ بڑوں کی بڑی باتیں ہیں، بڑی عمل کی ضرورت، سال تو معمولی سمجھتے ہیں، معمولی میں عملی زندگی میں اس کی بڑی اہمیت۔ آپ باقی کراچی کی تھے، حضرت کے پاس بہت آتے جاتے تھے، تو ان کے وہ پھر بعد میں نیوزی لینڈ سے ادھر منتقل ہو گئے، اپنے آسٹریلیا میں کافی منتقل ہو گئے، لیکن پاسپورٹ وہی رہتا ہے، لیکن براعت یہ دے دیتے۔ تو ان کی بیٹی یہاں تھی، تو میں نیوزی لینڈ گیا تو میں نے ان سے ملاقات کی تھی، تو نیوزی لینڈ میں مرزائیوں کا بہت اثر اور کام ہے، ہاں جی نیوزی لینڈ میں بہت، تو یہ بالکل مرزائیت کے قریب پہنچ گئے تھے، یہ ان کے داماد اور یہ سارے، اس وجہ سے ان کے ساتھ بڑا ان کے اختلاف اور جھگڑا بھی تھا، وہ بزرگ جو تھے۔ تو بعد میں یعنی کس چیز نے ان کو اس سے روکا کہ وہ 6-7 سال کی جب عمر تھی تو اس وقت وہ بچی کو ان کی یہ والد حضرت کے پاس لا دیکھتے، بس اسی زیارت نے ہی بچایا ہے، قریب پہنچ گئے، لیکن وہ کہتے وہ بزرگ کے پاس جاتی تھی، وہ تو اس مسلک پر نہیں تھے، گھر میں میاں بیوی کہیں وہ قابو کیا۔ جب 2012 میں میں تھا تو میری یعنی ملاقات ہوئی تو بڑی تفصیلی ان لوگوں نے پھر میرے ساتھ ملاقات کی اس موضوع پر، جو باتیں تھی تو پھر حضرت کا پورا، پھر حضرت نے تو نام وہاں تھابین، پھر ہم نے جب ذکر کیا تو ساری یادیں آ گئی پرانے، الحمدللہ پھر تو ماشاءاللہ ان داری پکے ہو گئے، بہت بچوں کو دیدار حافظ وہ سب، تو حضرت والا کی وہ جو 5-6 سال کی عمر میں زیارت کی تھی، یہ زیارت ایسے نہیں جاتی، یہ خود لکھا ہے حضرت نے، حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے خود کہ میں یہاں سے پہلے شاہ عبد الرحیم رائے پور رحمۃ اللہ کے پاس گیا، پنجاب کے ہیں نا ڈوڈیا شریف کے ہیں حضرت سرگودا کے پاس، یہاں سے میں پہلے ان کے پاس گیا، ان سے 2-3 منٹ سننے، پھر میں وہاں گیا جہاں یہ مرزائی تھا غلام قادیانی، میں وہاں گیا تو کہتے وہ پتہ نہیں مسنرزم یا کیا کرتا تھا کہ جو مجلس میں ہے نا تو اس کو کھین لیتا تھا، اس میں کوئی ایسا عمل تھا، تو کہا کہ مجھے بھی اسی طرح اس نے کیا، لیکن میں نے کہا کہ یار جس بزرگ کے پاس میں ہو کر آ رہا ہوں یہ تو ان کو بھی مسلمان نہیں کہتا، اور وہ بزرگ کی جو نورانی شکل اور ان کی جو زیارت ہے وہ بتاتی کہ وہ سچے ہیں، کہ یہی چیز مجھے واپس لے کر حضرت کا ہم نے جو وقت گزارا خود بتاتے ہیں، رات کو سانپ آتے تھے تو میں گندا ساری رات مارتا رہتا تھا، سانپ نہ بیٹا گرہی میں خود ڈھونڈتا کسی جگہ کو تلاش، یہ زیارات جو ہوتی نا یہ کوئی ایسی رکھا نہیں جاتی، 7 سال میں 5 سال میں حضرت سے